السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس فار یو۔ تو اسٹوڈینٹس ایک بار ہم پھر حاضر ہو چکے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تو اسٹوڈینٹس اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ کی ریکنڈکشن کے اباؤٹ جتنے بھی لیٹسٹ اپڈیٹس اینڈ نیوز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جتنے بھی ابھی تک معاملات چل رہے ہیں کے پی کے سندھ بلوچستان میں اباؤٹ ریکنڈکشن اور نو ریکنڈکشن کے، وہ بھی تمام آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سپریم کورٹ کی اپڈیٹس بھی دیں گے اور سندھ ہائی کورٹ کے بھی اپڈیٹس دیں گے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل لیٹ اپڈیٹس والے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن پر بھی کلک کر لیں، کیونکہ اس چینل پر جتنے بھی ایم ڈی کیٹ کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی آپ کو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن کے ذریعے مل جائیں گی، اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا تو۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو چلیے ہم اب اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹ، سب سے پہلے ہم آپ کے ساتھ بلوچستان ہائی کورٹ کی اپڈیٹ شیئر کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ منڈے کے دن بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی اباؤٹ ریکنڈکشن اور نو ریکنڈکشن کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کے پی کے اور سندھ کے اندر جو ہے معاملات جو ہیں وہ کافی حد تک سولو ہو چکے ہیں۔ ان کے جتنے بھی ایشوز تھے اباؤٹ ریکنڈکشن نو ریکنڈکشن کے وہ فائنلائز ہو چکے ہیں۔ تو اب صرف بلوچستان رہتا تھا جس کے اندر ریکنڈکشن کا جو معاملہ ہے ابھی تک پینڈنگ پڑا تھا۔ تو بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ ہوئی، تو اس کے اندر کیا اپڈیٹس آئی ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ آج کی اپڈیٹس یہ ہے کہ آج دونوں پارٹیاں حاضر ہوئے، جس میں ریکنڈکٹ والوں نے آج اچھی اسٹرینتھ شو کرائی، یعنی ریکنڈکٹ جو والے طلبہ تھے انہوں نے اپنے ایسے آرگومنٹ دیے جس نے جج کو مطلب امپریس کیا ایک قسم کا، آپ سمجھ لیں۔ ٹھیک ہے، مطلب ان کے اندر جان تھی ان آرگومنٹس کے اندر۔ اور آگے وہ بتا رہے ہیں کہ آج نو ریکنڈکٹس کے جو اسٹوڈنٹ تھے وہ بھی پیش ہوئے، جنہوں نے آج ہمارے خلاف دلائل دیے۔ انہوں نے بھی اپنے دلائل دیے، جو نو ریکنڈکٹ والے طلبہ تھے تو انہوں نے بھی اپنے دلائل پیش کیے اور ریکنڈکٹ والوں نے بھی پیش کیے، اور اس کے بعد ہماری طرف سے بھی اسٹوڈنٹس نے دلائل دیے۔ بہت بحث مباحثہ ہونے کے بعد جج مزید دلائل سننے تک 14 نومبر تک کیس ملتوی کر دی۔ تو جج صاحب نے دونوں کے جو دلائل تھے وہ سن لی ہیں، ریکنڈکٹ والوں کے بھی اور نو ریکنڈکٹ والوں کے، اور 14 نومبر تک جو ہے کیس کو ملتوی کر دیا۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ آج ہے 8 نومبر، تو اب 14 نومبر تک کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے بلوچستان ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ ریکنڈکشن کا جو معاملہ ہے 14 نومبر تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب جو ہے دوبارہ 14 نومبر کو ہیئرنگ ہوگی۔ اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس دن فائنل ڈیسیژن ہو جائے بلوچستان کا جو ہے ریکنڈکشن والے معاملے پر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر آگے ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو بلوچستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں، میں ہر ویڈیو میں آپ کو تقریباً بتاتا ہوں کہ بلوچستان کے اندر 50% چانسز ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہو، کیونکہ ادھر جو مسائل تھے زیادہ تر مسائل یہ سامنے آئے کہ ادھر آؤٹ آف سلیبس کوسچن آئے اور رونگ آنسر کی کے مسئلے تھے بلوچستان کے اندر۔ تو اس معاملے پر جو ہے بہت کم ہی توجہ دی جاتی ہے آؤٹ آف سلیبس پیپر پر اور ڈیفیکلٹی لیول پر۔ اگر لیک ہوتا پیپر، اگر بلوٹوتھ یوز ہوتا، اگر چیٹنگ اسکینڈل سامنے آتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ 90% سے اباؤ چانسز ہوتے بلوچستان کے اندر کہ ایم ڈی کیٹ ریکنڈکٹ ہوتا۔ تو اس لیے اب ہم آپ کو یہی کہیں گے کہ بلوچستان ہائی کورٹ ہو سکتا ہے 14 نومبر کو کیس کو ڈسمسڈ کر دے، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سندھ کے اندر کیس کو ڈسمسڈ کر دیا گیا تھا کچھ دن پہلے۔ آپ کو میں نے ایک اپڈیٹ دی تھی نا، سندھ کے اندر جو کیس کی ہیئرنگ ہوئی تھی، نو ریکنڈکشن والوں نے درخواستیں دی تھی، تو اس پر جو ہے کیس کو ڈسمس کر دیا گیا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ ریکنڈکشن کے حق میں فیصلہ آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نو ریکنڈکشن کے حق میں فیصلہ آ جائے اور کیس جو ہے اسے ختم کر دیا جائے بلوچستان ہائی کورٹ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ پر۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ اپڈیٹ ہے خیبر پختونخوا کی۔ تو خیبر پختونخوا جو گورنمنٹ ہے وہ اب بہت ہی زیادہ اچھے اقدامات لے رہی ہے کہ اس بار جو پیپر ہو وہ ٹرانسپیرنٹ ہو سکے۔ جو ایڈمیشنز میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج میں ایڈمیشن کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ، جو ہے اس کو چیٹنگ سے بچایا جا سکے اور ایک صاف شفاف طریقے سے ٹیسٹ کنڈکٹ کرایا جائے 26 نومبر کو پورے خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو ان کی بھرپور میٹنگز چل رہی ہیں۔ روز آئی جی جو ہے آپ کا کے پی کے، ان کے بھی ساتھ بھی ان کی میٹنگ چل رہی ہیں کے ایم یو یونیورسٹی کی، اور اس کے بعد چیف منسٹر بھی مسلسل رابطے میں ہیں تاکہ جو ہے ایک صاف و شفاف طریقے سے آپ کا جو ایم ڈی کیٹ ہے کنڈکٹ کرایا جائے۔ تو جتنے بھی میئرز لیے جا رہے ہیں، اقدامات لیے جا رہے ہیں، وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ کے پی کے کی طرح کے پی کے اندر جو ایم ڈی کیٹ لیا جائے گا اس دن کیا کیا اقدامات کیے جائیں گے وہ ہم آپ کو نیکسٹ اپڈیٹ میں بتاتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ سیکیورٹی پلان تیار، موبائل سروس معطل رہے گی۔
میں آپ کو ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا، تو یہ جو پوائنٹ ہے مین پوائنٹ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی پلان تیار کیا گیا ہے، اس کا جو مین پوائنٹ ہے کہ آپ کے جتنے بھی آپ کا سینٹر ہوں گے نا، ان کے آس پاس کے جتنے بھی علاقے ہیں ادھر جو ہے آپ کی موبائل سروس بند رہے گی۔ جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا 1:30 بجے تک ہوگا یا 2 بجے تک ہوگا، تب تک آپ کا جو ہے موبائل سروس مکمل طور پر بند رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ بتا رہے ہیں کہ پرنٹنگ امتحانی سامان کی ترسیل پولیس کی نگرانی میں ہوگی۔ جو آپ کا پیپر پرنٹ ہوگا نا، وہ بھی پولیس کی نگرانی میں ہوگا۔ پولیس عام نہیں، سولجرز نہیں، بلکہ اعلیٰ افسران جو ہیں پولیس کے وہ لوگ موجود ہوں گے، ان کی موجودگی کے اندر جو ہے آپ کے پیپر پرنٹ ہوں گے۔ اس کے بعد امتحانی عملے کی تفصیلات کے ایم یو جاری کرے گی۔ جو امتحانی عملہ ہوگا اس کی جو تفصیلات ہیں وہ کے ایم یو مطلب خیبر میڈیکل یونیورسٹی بعد میں جاری کرے گی، یا جاری کرے گی، جیسے ہی کرے گی وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ سیکورٹی میں ایف آئی اے پولیس کی مدد کرے گی۔ ایف آئی اے جو ہے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی، جو خفیہ ایجنسی ہوتی ہے ایک قسم کی، تو وہ اس ٹیسٹ کے اندر شامل ہوگی، عام سویلینز کپڑوں میں ہوں گی۔ تو یہ ہوتے ہیں، یہ پولیس والی وردی میں نہیں ہوتے، یہ سویلینز وردی میں ہوتے ہیں، یعنی عام بندوں کی طرح دکھتے ہیں۔ تو یہ لوگ بھی اس ایم ڈی کیٹ کے اندر شامل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے یہ طلبہ کی شکل میں آئیں، کسی بھی شکل میں ہوں گے۔ تو یہ آپ کا اس لیے انہیں بلایا جا رہا ہے ٹیسٹ سینٹر میں، تاکہ جو ہے آپ کا ٹیسٹ صاف شفاف طریقے سے ہو سکے، کوئی کسی بھی قسم کی کرپشن نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تمام محکموں کے سیکرٹریز، انتظامی افسران کو امتحانی معاملات سے دور رکھا جائے گا۔ جتنے بھی افسر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی بار ایٹا کے جو تھے کچھ افسران بھی شامل تھے، انہوں نے پیپر جو ہے آگے سیل کیے تھے، 25 لاکھ 35 لاکھ، 170 سے پلس اگر لینے ہیں تو 25 لاکھ دو، اگر 190 پلس لینے ہیں تو 35 لاکھ دو۔ آپ کو پتہ ہے اچھی طرح ایٹا کے اندر کیا چلا کیا نہیں چلا، بلوٹوتھ جو تھے یوز کیے گئے۔ تو ان سارے معاملات سے بچنے کے لیے اس بار پولیس کو شامل کیا جا رہا ہے امتحانی سینٹرز کے اندر۔ ایف آئی اے بھی شامل ہوگی، سارے جتنے بھی خفیہ ایجنسیز کے بندے ہیں اس وقت شامل ہوں گے۔ سی سی ٹی وی کیمراز بھی لگائے جائیں گے، ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آخری لاسٹ تھرڈ لائن کے اندر سی سی ٹی وی کیمرے بھی لگائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ڈپٹی کمشنر بھی ہوگا خود، یہ لاسٹ لائن میں بتا رہے ہیں کہ اضلاع کے ڈپٹی کمشنر بھی بطور ریجنل کوآرڈینیٹر آفیسر اپنے فرائض انجام دیں گے۔ تمام متعلقہ اداروں کو آپس میں بہترین کوآرڈینیشن رکھنے کا پابند بنایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو جتنے بھی سینٹرز ہوں گے وہ آپس میں رابطے میں ہوں گے، جیسے اگر کوئی صورتحال بنتی ہے چیٹنگ کی یا کوئی بھی اسکینڈل سامنے آتا ہے تو فوراً اس پہ ایکشن لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم نیکسٹ اپڈیٹ پہ آتے ہیں، تو یہ ہے سپریم کورٹ کی اپڈیٹ۔ تو اب جو نو ریکنڈکشن والے بچے ہیں وہ مسلسل وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم فیل ہوں۔ میں تو سیدھی بات کروں گا، کیونکہ وہ انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہمارا 26 کو ٹیسٹ ہے، 19 کو ٹیسٹ ہے، اور ہم ابھی تک سپریم کورٹ ہائی کورٹ کی امید لگا کر بیٹھے ہیں۔ حالانکہ انہیں چاہیے تھا کہ ہم اپنی مسلسل تیاری کرتے، بھرپور تیاری کرتے، اور کوئی بھی اپنا ایک منٹ بھی ضائع نہ کرتے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے لیے بھی ایک یہ خبر ہے کہ سپریم کورٹ کے جو وکیل تھے ان کے نو ریکنڈکشن والے، تو ان کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے یعنی اس ہفتے، ٹھیک ہے، کہ سپریم کورٹ کے چانسز ہیں کہ وہ ہیئرنگ کی ڈیٹ دے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے سپریم کورٹ نے اس کیس کو کوئی خاطر کا سیریس نہیں لیا، نہ ہی اس پر کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ دی طلبہ کو، ٹھیک ہے۔ جتنی بھی درخواستیں گئی ہیں سپریم کورٹ نے اسے اگنور کیا ہے۔ تو اب اس وکیل کا کہنا ہے، اس نے بھی ابھی تک ڈیٹ نہیں بتائی، لیکن اس کا کہنا ہے کہ آئندہ ہفتے یعنی یہ ہفتہ جو چل رہا ہے، دیکھو آج بدھ ہے، آئی تھنک منگل یا بدھ ہے، لیکن ابھی تک کوئی اس کی ڈیٹ نہیں بتائی گئی۔ بس یہی بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ ہفتے جلد سماعت کی جو درخواست ہے منظور کر لی گئی یا کر لی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن آپ لوگ ایسے امید پہ نہ بیٹھیں۔ اگر پشاور ہائی کورٹ نے، اگر سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ ریکنڈکشن کے حق میں دیا ہے تو سپریم کورٹ نے بھی وہی فیصلہ ہی دینا ہے، کیونکہ کورٹ جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو لا فیصلہ دیتی ہے، تو سپریم کورٹ نے بھی اکارڈنگ ٹو لا ہی فیصلہ دینا ہے، اور وہ بھی ریکنڈکشن کے حق میں ہی دینا ہے۔ اگلی اپڈیٹ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ میں جو ایم ڈی کیٹ کا ریکنڈکٹ کے خلاف جتنی بھی درخواستیں تھیں وہ ساری مسترد کر دی گئی تھی جج کی طرف سے، کہ جو نو ریکنڈکشن کی جتنی بھی درخواستیں ہیں اباؤٹ اگینسٹ گورنمنٹ اینڈ اگینسٹ ڈاؤ یونیورسٹی، وہ سب جو ہے ایلیگل ہیں، اور انہیں مسترد کر دیا گیا تھا، ڈسمسڈ کر دیا گیا تھا، کیس کو نپٹا دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد اب جو ہے سندھ کے اندر اب 19 نومبر کو ہی ایم ڈی کیٹ آپ کو
کا ہوگا. سندھ ہائی کورٹ نے بھی یہی کہا کہ آپ کا جو ایم ڈی کیٹ ہوگا وہ 19 نومبر کو ہی ہوگا, اور جو آپ کی رول نمبر سلپ ہے وہ 10 نومبر کو اپلوڈ ہوگی ڈاؤ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر. یعنی کل نہیں تو پرسوں آپ نے جانا ہے ڈاؤ یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر, ادھر سے جا کر آپ نے اپنی رول نمبر سلپ ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے, اور پھر 19 نومبر کو جا کے اپنا ایم ڈی کیٹ دینا ہے اچھے طریقے سے, اور اچھے سے مارکس لینے ہیں اور اپنے خواب پورے کرنے ہیں. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس, یہ تھی کچھ اپڈیٹس. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں. اللہ حافظ.